سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ تو اب اگر کسی کو فائدہ ہو جائے ریکارڈنگ سے، کوئی ریکارڈنگ کے ذریعے احادیث شریفہ کو سننے کے بعد اگر کوئی ہدایت کے راستے پر آ جائے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، انقلاب پیدا کرے، تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ ضرور 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ جی یہ بھی ہے، اور ایک چیز یہ ہے مفتی صاحب کہ قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری اصلاح فرمائیں اگر میں غلط ہوں مفتی صاحب اس میں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے۔ نصیحت کرنا لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ جی جو پارہ نمبر 27 کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نصیحت فرمائیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی نبی جب نصیحت کریں گے تو فائدہ ہوگا، تو وہ نبی کے تعلق سے قرآن کی آیت نہ کہ امت کے لیے، ایسا کوئی مفہوم نکلتا کیا مفتی صاحب اس میں؟ دیکھیے قیامت تک کے لیے پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا نصیحت کرنے کا، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں، نصیحت کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ نصیحت کرنے کو جاری رکھیے اس سلسلے کو، کہ آج نہیں تو کل لوگ مانیں گے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے دعوت دین پیش کرنے کے لیے، تو وہاں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، تو پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ آپ حکم دیں تو میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا دوں گا، کیونکہ میں پہاڑوں پر مأمور ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، صرف آپ کے اشارے کا منتظر ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں لوگوں کے لیے، زحمت بنا کر نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو آگے تو کم سے کم توقع اور امید ہے، یہ لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا، ان کی اولاد جو آئے گی، ان کی نسل جو ہوگی، بعد والی پیڑھی ضرور دین اسلام سے واقف ہوگی، مسلمان ہوگی اور مجھ پر ایمان لائے گی۔ تو اب جو نصیحت کرنے کا جو سلسلہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے، چاہے کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہ علماء کا بھی فریضہ ہے کہ وہ نصیحت کریں، واعظ و نصیحت کریں، پیغام پہنچائیں اسلام کا، اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کریں، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ آج نہیں تو کل تو ضرور قبول کریں گے۔ سنتے سنتے لوگ نصیحت سنتے سنتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ 1000 افراد کا مجمع ہے فوراً پورے کے پورے مہذب اور مؤدب اور ایک دم باوقار ہو جائے، ایسا مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے تو دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور اچانک انقلاب آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو کل تک شرابی تھے اور جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جن سے نفرت کرتے تھے، آج اچانک ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ وہ نمازوں کے پابند ہو گئے اور الحمدللہ داڑھی بھی چھوڑ دیے ہیں۔ ایسے یہ اللہ کی توفیق پر ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو اچانک ایک عام آدمی جس کو ہم معمولی اور عام آدمی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اس کا کیا مقام ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کی ابتدائی زندگی اچھی نہیں تھی، شروعات، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، بہت پہلے ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، شرعی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں اور لباس بھی ان کا بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے، جب کسی بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کو بھی حقارت کی نظر سے اور نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہو، اگرچہ کہ اس کا ظاہر ہمارے خلاف ہو، لیکن اللہ کے پاس اس کے دل کی کیا کیفیت ہے اور اس کے قلبی احوال کیا ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے مخلوق میں سے کبھی کسی کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر آپ سمجھیے قرآن کی جو آیت ہے، مفتی صاحب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اس میں کہ نصیحت کیجیے ضرور فائدہ ہوگا، جی فائدہ ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ جی ایسا نہیں ہے کہ نصیحت میں 1000 کے 1000 لوگ جو ہے وہ پوری نصیحتوں کو قبول کریں، جیسا کہ بڑی پیاری بات فرمایا مفتی صاحب کے سب باادب، مہذب اور نہایت شریف اور باوقار بن جائیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ 1000 میں
100 افراد کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. اور رہا سوال آپ جو ہے ایک تقریر میں یا آپ کے ایک درس میں آپ 50 احکام بیان کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ پورے 50 احکام پر عمل کریں, 5 احکام پہ تو عمل کریں گے نا, تو اس طریقے سے فائدہ ہی ہوا نا. جی ہاں, نہیں اس لحاظ سے فائدہ. اور یہی کہا گیا قرآن میں بھی کہ بھائی جو مومن ہے اس کو برابر فائدہ ہوگا, جس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی, نصیحتوں کو, واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی ضرور. اب پہلے کے جو احوال تھے اور پہلے کی جو کیفیت تھی, خالی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جاتی تو کیفیت بدل جاتی تھی, کوئی وجد میں آ جاتے تھے اور کسی کی روح قبض ہو جاتی تھی. لیکن آج پوری 6666 آیتیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دور ہو گئے ہیں, اور جو چاشنی عبادت کی لذت اور حلاوت محسوس کرنا چاہیے وہ محسوس ہم نہیں کر رہے ہیں. اس میں قصور ہمارا ہی ہے. پہلے کے لوگوں کی توجہ پوری صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتی تھی, آخرت کی طرف ہوتی تھی. تجارت میں ہوتے, کاروبار میں ہوتے, دکان میں ہوتے, مسجد کے باہر بھی ہوتے تو ان کی پوری توجہ یکسوئی اللہ کی طرف ہوتی تھی. لیکن آج مسجد میں بھی ہے تو ذہن مختلف جگہ گھومتے رہتا ہے, گردش کرتے رہتا ہے. تو یہ بہرحال کیفیت بدل چکی ہے. پہلے صرف ایک آیت پڑھتے تو مسلمان ہو جاتے تھے لوگ, ایک آیت سنتے تو مسلمان ہو جاتے تھے, لیکن آج وہ کیفیت باقی نہیں رہی, حالانکہ قرآن وہی ہے. اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی خدمت میں ایک وفد حاضر ہوا تھا, قرآن کی تلاوت کی گئی تو ایک کیفیت طاری ہو گئی, وہ لوگ رونے لگے, جو وفد حاضر ہوا تھا رونے لگے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا یہی کیفیت تھی, لیکن آہستہ آہستہ دل سخت ہونے لگے ہیں, اسی لیے کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو جذبہ تھا, جو کیفیت تھی, جو روحانی کیفیت تھی, وہ آہستہ آہستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس وقت فرما رہے ہیں آپ یہ بات, ابھی صحابہ کا زمانہ ہے, آپ خود موجود ہیں, تو اب اس دور کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ حدیث یہ قرآن کی جو آیت پڑھی, آپ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ یہ ریکارڈنگ کیوں کر رہے ہیں, اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے, جی اللہ سلامت و کرامت رکھے آپ کو, آپ کے علم میں برکت دے, آپ کی قیامت ہے, آپ کی نسل میں برکت دے. پروردگار اتنی پیاری بات فرمائے مفتی صاحب. وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جو احادیث کے درس آپ جو ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پر مختلف ویب سائٹ پر آپ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں, اور نہ صرف اپلوڈ کر رہے ہیں بلکہ CDs DVDs میں آپ اس کو جمع کر کے مساجدوں میں, جلسوں میں, بیانات میں, مدارسوں میں, کالجز میں, اسکول میں, مختلف یونیورسٹیز میں آپ اس کو جو تقسیم کر رہے ہیں, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اب بڑی پیاری جو ہے وہ قرآن کی آیت کی جو آپ تشریح فرمائیں, تفسیر فرمائیں, اس میں اس کا جو ہے جواب مل گیا ہے. آپ اس میں کا جواب یہ ہے جو آپ فرمائیں کہ جو مومن ہے وہی نصیحت کو قبول کرنے والا ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں فرما دیا ہے. جی ہاں, مومنوں کو فائدہ ہوگا, متقین کے لیے کس کو فائدہ ہوگا؟ بول تو جو مومن نہیں ہے اس کو فائدہ ہونے والا نہیں, جو مومن ہے, جو حقیقت میں کامل مسلمان ہے, اسی کو فائدہ ہوگا. کیا جواب دیا؟ اسی لیے دیکھیے ہدی للمتقین, قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے, اور جو متقین ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ تو متقین کے لیے خاص طور پر ہدایت کا جو ذکر کیا گیا اس لیے کہ متقین ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کے لیے ہدایت ہے, نصیحت ہے اور وعظ ہے, سمجھیے. اور جو نصیحت قبول نہ کرنا چاہے, سننا ہی نہیں چاہے, تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو متقین کے لیے ہدایت ہے جو قرآن میں کہا گیا. قرآن کے لیے, قرآن کے تعلق سے, وہ اس لیے کہ متقین ہی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. اور آج الحمدللہ ایک طبقہ جو نیٹ کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف اسلامی ویب سائٹس کے ذریعے دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے, ان کے لیے تو کافی مواد مل جائے گا. اور بہت سارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ, وہ عام طور پر اخبار پڑھنے کے بجائے یا کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بجائے اسلامی ویب سائٹ سے استفادہ کرتے ہیں. اسی لیے اس طرح کی ریکارڈنگ اور معلومات, اسلامی تعلیمات اور اسلامی کلچر لٹریچر کو عام کرنے کی سخت ضرورت ہے. حدیث نمبر ایک معافی چاہتے ہیں, آخری بات مفتی صاحب, اس میں ایک ہمارے دوست ہیں جو سمجھے امریکہ میں جو ہے, یہاں پر ہائی ٹیک سٹی میں
ایک انٹرنیشنل کمپنی میں مینیجر ہیں انہوں جی. تو انہیں بھی ماشاءاللہ کافی جو ہے تحریکی تنظیمی کاموں میں مصروف ہے. وہ خود بھی جو ہے کافی متحرک ہے, خدمت وغیرہ کرتے ہیں دین اسلام کی. جی. تو انہوں نے میرے کو یہ بات بتائی کہ امان اللہ نورانی صاحب آپ یہ جو ریکارڈنگز کروا رہے ہیں آپ یقین جانیے یہ آنے والی نسلوں کے لیے اتنی مفید اور کارآمد چیز ہے. یہ میں تو ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں یورپ میں, کیونکہ وہ کمپنی کی طرف سے امریکہ, کینیڈا, لندن, آسٹریلیا, یورپ کے مختلف ممالک میں سال میں 8 مہینے دوروں پہ رہتے ہیں کمپنی کی طرف سے. مینیجر مختلف کچھ کاموں کی طرف سے دوروں پر ہوتے ہیں. تو وہ میرے کو یہ فرما رہے تھے کہ یورپ میں, امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں یہ جو سٹیز ہیں یہاں پر جلسوں کا تقریروں کا رواج نہیں ہے. یہاں پر جو بھی دیکھنا ہو ان کو جو بھی چاہیے وہ لوگ یوٹیوب جو ہے کھول کر جو ہے اس میں ملاحظہ فرماتے ہیں. یہ تمام چیزیں بیانات وغیرہ وہ یوٹیوب کے ذریعے سن لیتے ہیں. جلسوں کا رواج ہی نہیں ہے. تو ابھی یہ حالت ہے, آنے والے دنوں میں تو پورا یہی ہو جانے والا ہے. اب آپ خود دیکھیے مفتی صاحب کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے اس ریکارڈنگ میں کہ جس زمانے میں مطلب مختلف جو چینلز ہے اسلامک ٹی ویز وغیرہ کے جب وہ لانچ نہیں ہوئے تھے, ان کی ایجاد نہیں ہوئی تھی, تو جو بھی آپ معمولی بھی اگر جلسہ کر رہے ہیں تو ہزاروں کی تعداد اس جلسے میں ہوا کرتی تھی. لیکن یہ کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں لیکن بالکل 50, 100, 150 بس, اس سے زیادہ پبلک نہیں آ رہی جلسوں میں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر اور مختلف چینلز پر جو دینی پروگرامز وغیرہ کی جو اشاعت ہو رہی ہے اور ریکارڈنگ کے ذریعے جو عوام الناس میں جو پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے لوگ یوٹیوب پر اس کا ملاحظہ فرما رہے ہیں. مختلف سوشل نیٹ ورک کے ذریعے وہ لوگ جو ہے یہ دین اسلام کی باتوں کو سن رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جلسوں میں کا لوگوں کا رجحان ختم ہوتے جا رہا ہے. ابھی یہ کیفیت ہے اس وقت, جبکہ ابھی یہ چیزیں ایجاد ہو کر صرف 10 سال ہوئے ہیں, زیادہ نہیں. یہ 2014 چل رہا ہے, 2014 فروری کا مہینہ ہے, یعنی یہ ایجاد 2000 کے بعد ہوئی. 2000 کے بعد جو ہے ترقی میں اضافہ ہوا ہے. ریکارڈنگز وغیرہ 2000 کے بعد سے شروع ہوئی صحیح منظم طریقے سے. تو 10 سال کے ایجادات میں حیرت انگیز جو ترقی ہوئی ہے. تو ابھی یہ حالت, یہ کیفیت, آنے والے 5 سال کے بعد تو جلسوں کا وجود ہی ختم ہو جانے والا ہے. صرف حیدرآباد میں کیا ہے تھوڑا بہت رواج ہے, حیدرآباد ہندوستان میں جلسوں کا وہ رواج ہے, بلکہ پھر بھی لوگ سن رہے ہیں. لیکن پبلک تو تقریباً 80% لوگ جو ہے ختم ہو گئے. آپ کچھ بھی جلسہ کریے برائے نام 100, 150, 200 لوگ آتے, پہلے ہزاروں میں آتے تھے. میں خود کم عمری تھی جس وقت میں 18 سال کا تھا مفتی صاحب. میرے حضرت قبلہ جمال المشائخ مفسر قرآن حافظ قاری سید محمد عبد القادر الحسینی المعروف جیلانی پاشا حفظہ اللہ, حضرت قبلہ تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. میری حقیقی پھوپھی کے مکان علیجہ کوٹلے میں حیدرآباد میں. تو آپ یقین مانیے کم سے کم 1000 خواتین پھٹ کے نکلنا تھا گھروں میں. دیگر بازو کے لوگوں کے کہنا کہ میری پھپھو جان کا جو مکان ہے حویلی کے جیسا مکان ہے, تقریباً سمجھیے آپ 1000 گز پر مشتمل ہے پھپھو جان کا مکان. تو 1000 لوگ جو ہے آ جاتے تھے, پھر اڑوس پڑوس میں بیٹھنا پڑتا تھا, اسپیکروں کا انتظام ہوتا تھا. یعنی یہ کیفیت تھی. صرف میں 18 سال کا تھا, اب میں 34 سال کا ہوں. یعنی میں آج سے 15-20 سال کی جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب, 1000 خواتین بیٹھتے تھے اور ایسی کیفیت ہوتی تھی درس کی. چھوٹا تھا میں, کم عمری تھی, ایسی کیفیت تھی کہ بس سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے اور بیٹھنے کے بعد ایمان تازہ ہو جانا, بس وہ کیفیت تھی. آج آپ دیکھیے آج بھی درس ہو رہا, وہی درس آج بھی ہو رہا ہے. اب تو ختم ہی ہو گیا درس, کیونکہ آ رہے ہیں عورتیں مصروف ہو گئے سیریل ٹی ویوں میں, ایسا رجحان بڑھ گیا لوگوں کا کہ وہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. کہاں ہے اب حضرت قبلہ وہ درس بھی دینا چھوڑ دیں, ہے نا, 1000 عورتیں کی ذرا, اب تو درس ہی نہ ہو رہا, وہی سلسلہ منقطع ہو گیا. تو لوگ یوٹیوب پر سن رہے ہیں, لوگ مختلف چینلوں کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے اس ریکارڈنگ میں. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے امان اللہ نورانی صاحب جو پیغام پیش کر رہے ہیں اس سے کس کو فائدہ ہونے والا ہے, کون سنتا میاں, کس کو فائدہ ہوتا میاں, اس کا جواب ہے. حدیث نمبر 2788 باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ. حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا الولید هو ابن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاہد عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد.
ھذا حدیث غریب ولا نعرفہ الا من ھذا الوجہ من حدیث الولید بن مسلم۔ عبادت پر فقہ کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے، غالب ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف ولید بن مسلم کی روایت سے جانتے ہیں کہ دینی معلومات کے ساتھ مسئلے مسائل سے واقف ہو کر جو بنیادی معلومات ہیں ان سے جو شخص لیس ہوتا ہے، آراستہ ہوتا ہے، ان کی تعلیم حاصل کر کے جو عبادت کرتا ہے، وہ اس عابد سے بہتر ہے جو صرف عابد ہے، عبادت کر رہا ہے لیکن فقیہ نہیں ہے۔ ایک شیطان ہزاروں عابدوں کو بھٹکا سکتا ہے، راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، سیدھے راستے سے ان کو ہٹا دے سکتا ہے، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، شرعی معلومات کا جو ماہر ہوتا ہے، واقف کار ہوتا ہے، اس کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا۔ اسی لیے عبادت پر فضیلت حاصل ہے فقہ کو، دینی معلومات کی سمجھ بوجھ کو، کہ ایک فقیہ کا مقابلہ شیطان نہیں کر سکتا۔ 1000 عابد مل کر بھی ایک شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک فقیہ، ایک عالم سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک عالم دین کو بھٹکانے کی کوشش وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو معلومات ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ اس کے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے، لیکن عبادت گزاروں کو وہ بھٹکا سکتا ہے شیطان، ان کو تکبر میں، غرور میں مبتلا کر سکتا ہے عبادت کے بہانے، اور عبادت کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ کسی دن اس کے دل میں خیال آئے کہ اس کے مراتب اور اس کے درجات بڑھ رہے ہیں، لیکن جو علم دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، دینی تعلیمات اور معلومات سے لوگوں کو آراستہ کرتے ہیں، درس و تدریس کے ذریعے طلباء کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے بھی مراتب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، اسی لیے وہ لوگ غرور، تکبر اور کبر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس سے بھی فقہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ فقہ دین میں ایک اہم چیز ہے جس کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے، قرآن میں بھی ابھارا گیا ہے اور احادیث شریفہ میں بھی فقہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب کے سب نہیں نکلنا چاہیے، لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یعنی ہر ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت فقہ حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے، حاصل کر کے معلومات کر کے پھر اپنی جگہ آنا، وطن آنا، جہاں سے نکلے تھے وہاں پہنچنا، پھر وہاں کے لوگوں کو پھر وہ معلومات فراہم کرنا تاکہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے اور اس کی خلاف ورزی سے بچیں۔ تو فقہ کی تعلیم قرآن میں بھی دی گئی ہے، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ اور دینی معلومات حاصل کرنے کی ترغیب قرآن مجید میں بھی اور احادیث شریفہ میں بھی دی گئی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور عبادت پر بھی اس کو، عبادت سے بھی اس کو افضل قرار دیا گیا ہے کہ معلومات کے ساتھ عبادت یہ اہم چیز ہے۔ معلومات نہیں ہے، مسئلے مسائل سے ہی واقف نہیں ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے اور مستحب کیا ہے، یہی چیزیں معلوم نہ ہو تو پھر اس کی عبادت کے بارے میں اطمینان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی وہ فرض چھوڑ دیا ہو اور نماز مکمل کر لیا ہو، اس کی نماز ہی نہ ہوئی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فقہ کی بڑی فضیلت ہے، عبادت کرنے والے کو بقدر ضرورت کم سے کم تمام علوم میں مہارت حاصل کرنا، بیک وقت تمام علوم پر عبور حاصل ہونا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ محلے میں سے کم ایک مکمل دینی معلومات کا عالم ہو، لیکن فرض عین کیا ہے؟ ہر فرد پر فرض یہ ہے کہ وہ عبادات کے تعلق سے بقدر ضرورت معلومات رکھے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں، نماز کا ٹائم کیا ہے، اس کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، یہ سب چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے ہر ایک مسلمان کے لیے۔ روزہ رکھنا ہے تو روزے میں کیا کرنا چاہیے اور روزے میں کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حج کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ ارکان کیا ہے حج کے، اس میں فرائض کیا ہیں، اس میں شرائط کیا ہیں، ان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پھر اب وہ لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک جماعت ہے جو اعتراض کرتے رہتی ہے کہ بھائی فقہ کیا ہے، یہ فقہ
حدیث صرف قرآن حدیث. فقہ کی کوئی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ فقہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ لوگ اپنے خیال سے گھوڑے دوڑا کے جو ہے یہ مسائل نکالے ہیں، تو پھر یہ قرآن سے بھی فقہ کی دلیل مل رہی ہے، پھر حدیث مبارک سے بھی فقہ کی دلیل مل رہی ہے. یہاں پر حدیث شریف میں عالم نہیں کہا جا رہا ہے، فقیہ کہا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت چاہیے لوگوں؟ جی. اور دوسری بات کہ فقہ کے بارے میں آگے بھی آ رہا ہے کہ منافق میں دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی، ایک تو اچھی خصلت، اچھی عادت، اور فقہ فی الدین. تو فقہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ، خلاصہ اور اس کا عطر ہے، سمجھیے. قرآن اور احادیث سے مسائل جو مستنبط کیے جاتے ہیں اس کے لیے جو سمجھ بوجھ درکار ہے اسی کا نام فقہ ہے. حدیث نمبر 2759. حدثنا محمود بن خداش البغدادی حدثنا محمد بن یزید الواسطی حدثنا عاصم بن رجاء بن حیوة عن قیس بن کثیر قال قدم رجل من المدینة على ابی الدرداء وهو بدمشق فقال ما اقدمك يا اخي قال حديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جئت لحاجة قال لا قال اما قدمت لتجارة قال لا قال ما جئت الا في طلب هذا الحديث قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا بطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر ولا نعرف هذا الحديث الا من حديث عاصم بن رجاء بن حیوة وليس اسناده عندي بمتصل هكذا حدثنا محمود بن خداش هذا الحديث وانما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حیوة عن داود بن جمیل عن کثیر بن قیس عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهذا صح من حدیث محمود بن خداش. حدیث نمبر 2759. قیس بن کثیر فرماتے ہیں مدینہ شریف کے ایک شخص حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق آئے. آپ نے فرمایا اے بھائی کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابو الدرداء کے پاس مدینہ منورہ سے ایک صاحب پہنچے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک حدیث سننے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ وہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ راست اس کو آپ سے سنوں. میں صرف اس حدیث شریف کو سننے کے لیے میں یہاں حاضر ہوا. تو حضرت ابو الدرداء نے پوچھا کسی ضرورت کے لیے تو نہیں آئے؟ جیسے عام طور پر کسی کے 2-3 کام ہوتے ہیں، کہیں جانے کے مقاصد ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی ضرورت کی وجہ سے آئے ہو. ایسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہو کر اس حدیث شریف کے بارے میں بھی دریافت کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا تجارت کے پیش نظر تو نہیں آئے؟ تجارت کی غرض سے کچھ ڈیلنگ وغیرہ ہے وہاں پر، اس واسطے تو نہیں آئے یہاں؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا میں تو صرف اس حدیث کی تلاش میں ہی آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اس حدیث کی تلاش میں ہی آئے ہو تو سنو. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی طلب علم میں کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. سبحان. صرف ایک حدیث کے لیے؟ جی، ایک حدیث کے لیے. ایک غالباً بخاری شریف میں ہے کہ ایک حدیث کے لیے ایک صحابی 1000 کلومیٹر دور کا سفر کر کے پہنچے. صحابہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ صحابہ یا تابعین جو بھی ہوں، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی براہ راست وہ حدیث حضور سے سنے ہیں تو ان سے سننے میں واسطے کم ہوتے ہیں، اسی لیے پہنچ کر وہ لوگ کبھی تحقیق بھی کر لیتے تھے، کبھی وہ براہ راست سننے کا شرف بھی حاصل کرتے تھے. تو ایک صاحب کو معلوم ہوا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو وہ خود ان کی زبان سے سننے کے لیے دمشق پہنچے. تو آپ فرماتے ہیں وہ حدیث کیا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کی غرض سے ایک راستہ چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی طرف ایک راستہ چلاتا ہے. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ جو علم کی خاطر ایک راستہ چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کی طرف پہنچانے والا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور یقیناً فرشتے
اپنے پر بچھا دیتے ہیں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طالب علم کی، یعنی جو دینی معلومات حاصل کرنے والا ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، حقیقی معنی میں جو قرآن اور حدیث کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے اعزاز، اس کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات اور فخر کی بات یہ ہے کہ فرشتے بھی جو نورانی مخلوق ہیں وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا طالب ہے۔ تو اس سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، علم کی فضیلت کے فرشتے بھی پر بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی میں، سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی ستاروں پر۔ عالم عابد دونوں کا تقابل کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ عالم کی فضیلت تمام مخلوق کے درمیان ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی عالم ہیں عابدوں کے درمیان۔ یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے، مال و دولت کے وارث نہیں ہیں یہاں پر، بلکہ یقیناً انبیاء نے نہ دینار کا وارث بنایا ہے اور نہ ہی درہم کا، انہوں نے تو صرف علم کا وارث بنایا ہے۔ پس جو کوئی اس کو حاصل کرے، یعنی علم کو حاصل کرے، یقیناً اس کو ایک بڑا حصہ ملا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم اس حدیث کو صرف عاصم بن رجا بن حیوت کی روایت سے پہچانتے ہیں اور میرے نزدیک ان کی سند متصل نہیں۔ محمود بن خداش نے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے۔ عاصم بن رجا نے ایک دوسری سند سے بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اسے روایت کیا، اور یہ محمود بن خداش کی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ اس حدیث شریف میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے، یہ پیغام ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو دور دراز کا سفر کرنے کی بھی نوبت آ جائے تو وہ اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ علم کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے اگر تکالیف اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، بیٹھے جگہ معلومات کا ذخیرہ انسان کو فراہم ہو رہا ہے، جبکہ ایک زمانہ وہ تھا جب علم کی پیاس بجھانے کے لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کر طے کیا کرتے تھے، کبھی گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، کبھی اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، مشقت برداشت کرتے تھے، چاہے گرما کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، موسم کی پرواہ کیے بغیر، مشقتوں کی پرواہ کیے بغیر سلف صالحین نے، ہمارے بزرگان دین نے علم حاصل کیا ہے اور انہوں نے علم کی راہ میں پیش آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ اور جب تک انسان کوشش نہیں کرتا ہے، محنت اور مشقت نہیں برداشت کرتا، نہیں اٹھاتا، اس وقت تک وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علم کی راہ میں پیش آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے اور علم میں اضافے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی مقام کا سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تب بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے میں بھی مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے، دنیا کمانا یا دنیا کے علماء پر اپنا رعب جمانا یا لوگوں کے درمیان اپنی تعریف اور اپنی قابلیت صلاحیت دکھانا مقصود نہ ہو، بلکہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کرے اور اللہ کے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے معلومات ہونا چاہیے، اسی لیے علم حاصل کرے۔ اور ایک فضیلت جو بتائی جا رہی ہے حدیث شریف میں کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کی غرض سے راستہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں وہ بھی طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور علماء کے لیے زمین اور آسمان کی مخلوق حتیٰ کہ
سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی علماء کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور علماء کا درجہ عابدین کے درمیان، عبادت کرنے والوں کے درمیان جو علماء نہیں ہیں، فقہا نہیں ہیں، ان کے درمیان ان کا وجود ایسے ہی ہے جیسے ستاروں کے درمیان 14ویں رات کے چاند کا وجود۔ تو 14ویں رات کے چاند کی جو نورانیت ہے، جو شفافیت ہے اور جو حسن و جمال ہے، وہ علماء کا حسن و جمال عابدوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے۔ جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی علماء کو عابدوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے کوئی پراپرٹی، مکان، جائیداد نہیں چھوڑی، بلکہ ان کی وراثت علم ہے،